بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم بكلمة لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ربیع الآخر کا یہ دوسرا ہفتہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے سلسلے میں، آپ کے اخلاقیات کے سلسلے میں باتیں عرض کی گئی تھی، اور ربیع الثانی، ربیع الآخر کے پہلے ہفتے میں یعنی گزشتہ جمعہ کو آپ کے جو براہ راست شاگرد تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے قیمتی چیز عنایت فرمائی تھی، جو سب سے قیمتی نعمت عنایت فرمائی تھی، وہ ایمان کی نعمت تھی۔ اور ہمارے پاس بھی جتنی ساری نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی سلامتی ہے تو دنیا قائم ہے، اور ایمان کی سلامتی نہیں ہے تو اللہ دنیا کے نظام کو ختم فرمائے گا۔ ہماری کامیابی دنیا کی اور ہماری کامیابی آخرت کی، ان سب کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان اگر ہے تو ہماری آخرت بھی کامیاب ہے اور دنیا بھی کامیاب ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہم دونوں جہاں میں ناکام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ۔ اگر ایمان بھی ہے تو یہ ایمان کی جو سطح ہوتی ہے، یہ سطح بڑھتی رہتی ہے اور گھٹتی رہتی ہے۔ ایمان کا جو معیار ہوتا ہے وہ گھٹتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس ایمان کو تازہ کیا کرو، اس ایمان کو شاداب کیا کرو، اس ایمان کو ہرا بھرا کیا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے، اللہ نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت عنایت فرمائی ہے، یہ بڑھتا بھی رہتا ہے اور گھٹتا بھی رہتا ہے۔ اسی لیے ایمان پر جب محنت کی جاتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور دوسری طرف پوری امت کا ایمان، دونوں کا موازنہ کیا جائے، لوزن ایمان ابی بکر مع سائر امت لرجح ایمان ابی بکر، کہ اگر ساری امت کے ایمان کو ایک طرف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، لرجح ایمان ابی بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑھ جائے۔ تو ایمان اس قدر بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ساری امت کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک درخت ہے، درخت سوکھ جائے، خشک ہو جائے، اس کے پتے بھی گر جائے تو بزرگوں درخت کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ درخت کو آدمی پہچان نہیں پاتا کہ یہ آم کا درخت ہے یا جامن کا درخت ہے یا کسی اور چیز کا درخت ہے، کیونکہ درخت ہرا بھرا نہیں رہ گیا ہے، درخت کے اندر شادابی نہیں رہ گئی ہے، درخت کے اندر تر و تازگی نہیں رہ گئی ہے۔ تو درخت خشک ہو گیا ہے، درخت سوکھ گیا ہے، اور سوکھنے کے بعد اس کے پتے بھی جھڑ گئے ہیں، تو اب درخت کا پہچاننا دشوار ہے، درخت کا پہچاننا مشکل ہے کہ کون سا درخت ہے، کس چیز کا درخت ہے۔ ایسے ہی بزرگوں، جب
جب ایمان کا درخت خشک ہو جاتا ہے، ایمان کا درخت سوکھ جاتا ہے، تو پھر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، پتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان والے کی زندگی ہے یا غیروں کی زندگی ہے۔ جب ایمان کا درخت خشک ہو جاتا ہے تو پتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایمان والے کا گھرانہ ہے یا غیروں کا گھرانہ ہے۔ جب ایمان کا درخت خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو پھر یہ پتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان والوں کا معاشرہ ہے یا غیر ایمان والوں کا معاشرہ ہے۔ جب ایمان کا درخت خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو پھر یہ پتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان والے کی تجارت ہے یا غیر ایمان والے کی تجارت ہے، یہ ایمان والوں کی مارکیٹ ہے یا غیر ایمان والوں کی مارکیٹ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایمان کا درخت سوکھ جاتا ہے، ایمان کا درخت خشک ہو جاتا ہے، تو معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پتہ مشکل سے چل پاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ ایمان والا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جس طرح درخت جب سوکھ جائے تو پتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا درخت ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے، اس ایمان کو ہم تازہ نہیں کرتے رہے تو یہ ایمان اتنا سوکھ جاتا ہے اور اس طرح خشک ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے بازاروں میں نکل کر کے، راستوں پہ چل کر کے، گھروں پہ جا کر کے یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے بزرگوں کہ یہ ایمان والے کا گھر ہے، یہ ایمان والے کی زندگی ہے یا غیروں کی زندگی ہے۔ تو ایمان بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بنتا ہے اور گھڑتا ہے، گھڑتا ہے، گھڑتا ہے، اتنا گھڑتا ہے کہ علامت مٹ جاتی ہے، پہچان ختم ہو جاتی ہے کہ آخر یہ ایمان والا ہے بھی کہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، اپنے ایمان کو تر و تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کو سنوارنے کی فکر کیا کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ بزرگوں، آج ہر انسان کی فکر ہے کہ اولاد اچھی تعلیم حاصل کر لے، اچھے عہدے کو حاصل کر لے، اچھے مقام پر فائز ہو جائے، ہر انسان کی فکر ہے اور اس کے لیے انسان اپنی اولاد کو پڑھاتا ہے اور اپنی حیثیت سے زیادہ کہوں تو خرچ کرتا ہے، جتنی حیثیت نہیں ہوتی بیچارہ اس سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ گھر میں 4 بچے ہیں، اب وہ چاروں بچوں کو پڑھانا ہے، اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے، اس کی کمائی اتنی نہیں ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو لوگ معاشرے میں پوچھیں گے کہ تمہارا بچہ کیا کرتے ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، تو میں کہہ سکوں گا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک کو میں نے یہ پڑھایا ہے، ایک کو میں نے یہ بنایا ہے، ایک فلاں ملک میں رہتا ہے، ایک فلاں کمپنی کا مالک ہے، فلاں کمپنی میں کام کرتا ہے۔ یہ آدمی یہ سوچ کر کے اپنے بچوں کو اپنی حیثیت سے زیادہ پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اور جب بچے پڑھائی کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے تنبیہ کرتا ہے، کبھی نصیحتوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہ بیٹے میں تمہارے لیے مشکلوں کو برداشت کر رہا ہوں، پریشانیوں کو برداشت کر رہا ہوں، تو اگر محنت سے تعلیم حاصل نہیں کرے گا، تو اگر محنت سے نہیں پڑھے گا تو کیا بنے گا، معاشرے میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا، میں کس طرح پہچانا جاؤں گا، میری شناخت کیسی ہوگی۔ تو آج بزرگوں، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے تعلق سے یہ فکر ضرور ہے کہ عہدہ مل جائے، آپ اچھے عہدے پر فائز ہو جائے، اچھے معاشرے میں رہنے لگے، اچھی اس کی شناخت بن جائے، اس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ لیکن ایسے ماں باپ بہت کم ہے بزرگوں جو اپنی اولاد کے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہے کہ میری اولاد کے ایمان کا کیا بنے گا، میری اولاد وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہے تو میری اولاد وہاں تعلیم حاصل کرے گی تو میری اولاد ایمان کو بچا سکے
زندگی بھی کی نہیں سکے گی، اس کا ایمان رہ بھی جائے گا یا نہیں رہ جائے گا، ایمان کی اس کی کیا کیفیت ہے، اس تعلق سے ہم سب کی فکر مندی نہ کے برابر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ تو جمعہ کے دن مسجدوں میں آ بھی جاتے ہیں، دینی مجالس میں شرکت بھی کر لیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ شعور ہے، کچھ نہ کچھ احساس ہے، لیکن دوستوں بات یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی آج کے دن بھی مساجد سے دور ہیں، آج بھی انہیں نماز کی توفیق نہیں ہے۔ تو جو مسلمان بھائی جمعہ کے دن بھی نماز کے لیے نہیں آ سکتا، وہ اپنی اولاد کی ایمان کی کیا فکر ہے؟ جسے اپنی ایمان کی فکر نہیں ہے، جسے اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کی ایمان کی کیا فکر کرے گا؟ تو آج یہ صورتحال ہم سب کی بنی ہوئی ہے کہ دنیا کے تعلق سے ہماری فکر مندی قابل سب مبارکباد ہے، بہتر ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے تعلق سے ہم سب کی فکر مندی کتنی ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے اور اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے اتنے پیسے بھی خرچ کرنا کا وعدہ نہیں کرتے جتنے پیسوں کا ہم بچوں کو چاکلیٹ دلا دیتے ہیں مہینوں میں، لیکن دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے خرچ کر رہے ہیں۔ سچ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ، میرا بچہ، میں اور آپ اس دنیا سے بھوکے چلے گئے کوئی بات نہیں، اس دنیا سے ہم پھٹے پرانے کپڑے پہنتے چلے گئے کوئی بات نہیں، جھوپڑی میں رہتے رہتے زندگی گزری، بڑے ہوئے بوڑھے ہوئے مر گئے کوئی بات نہیں، بلڈنگوں میں نہیں جا سکے، اچھے گھر نہیں بنا سکے کوئی بات نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے زندگی گزار دی، روکھا سوکھا کھا کر کے زندگی گزار دی، معمولی سے گھر میں رہ کر کے زندگی گزار دی، بزرگوں کوئی بات نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہزار مرتبہ اللہ نہ چاہے اگر ہم بغیر ایمان کے زندگی گزار کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ جو آدمی اس دنیا میں آیا اور آنے کے بعد اپنی فکر کیا، اپنے ایمان کی فکر کیا، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کیا، اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بھائیوں کی ایمان کی فکر کیا اور ایمان کی فکر کرتے کرتے اس دنیا سے گیا، اس نے گھر نہیں بنایا، اس نے اچھے کپڑے نہیں لیے، واللہ میں سچ کہتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو گیا، لیکن جو انسان اس دنیا میں رہ کر کے سب کچھ کر لیا، اچھے کپڑے لے لیے، اچھے مکان بنا لیے، اچھی سوسائٹی میں رہنے لگا، اچھا کھانا کھانے لگا، لیکن وہ ایمان کی فکر نہیں کر سکا، ایمان کو بچا کر کے اس دنیا سے نہیں جا سکا، وہ گھاٹے کا سودا کر کے گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تر و تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اپنے ایمان کی فکر کرو، ایسا ایمان بڑھاؤ اور اس قدر ایمان پر محنت کرو اور ایمان کو اس قدر اونچی سطح پر لے جاؤ کہ نظر آئے تمہارے چلنے سے کہ یہ ایمان والا ہے، نظر آئے تمہارے بولنے سے کہ یہ ایمان والا ہے، نظر آئے تمہاری خوشی کے مواقع سے کہ یہ ایمان والے کی خوشی کے مواقع ہیں، شادی کے مواقع پر نظر آئے کہ یہ ایمان والے کے گھر پر شادی ہو رہی ہے، خوشی کے مواقع پر نظر آئے کہ یہ ایمان والے خوشی منا رہے ہیں، اور غم کے موقع پر نظر آئے کہ یہ ایمان والے ہیں جو غم منا رہے ہیں، اور لباس پہ نظر آئے کہ یہ ایمان والے ہیں جو اس طرح کے لباس کو اختیار کر رہے ہیں، نظر آئے ایمان پر اتنی محنت ہو، ایمان پر اتنی کوشش ہو، ایمان کی ایسی فکر ہو کہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے کارخانوں میں اور ہماری تجارت گاہوں میں ہر جگہ ایمان نظر آئے، ایمان دیکھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، فرمانے لگے عن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس آدمی نے ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیا، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے ذائقے کو پا لیا۔ کون؟ من رضی باللہ ربا،
وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو اللہ کے رب ہونے کو پسند کر لیا، جو اسلام کے دین ہونے کو پسند کر لیا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، فرمایا اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، اس نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا، اس نے ایمان کے مزہ حاصل کر لیا۔ ایک ہوتا ہے موروثی اسلام، موروثی ایمان، کہ وراثت میں ایمان مل گیا، وراثت میں اسلام مل گیا، وراثت میں کلمہ مل گیا، دادا بھی مسلمان تھا، بزرگ و باپ بھی مسلمان تھا، ماں بھی مسلمان تھی، دادی بھی مسلمان تھی، وراثت میں ایمان مل گیا۔ یہ ایمان نہیں، بلکہ وہ ایمان کے آدمی کو یہ محسوس ہو کہ نہیں واقعی اللہ نے دولت دی ہے۔ کیا دولت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی؟ یہ انسان محسوس کرے، صرف موروثی ایمان نہیں، خاندانی ایمان نہیں، بلکہ ایسا ایمان کہ وہ ایمان اسے خوش کرے، وہ راضی ہو کہ نہیں واقعی اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے۔ یہ انسان محسوس کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ تین باتوں پر رضامند رہے، خوش رہے، اللہ کے رب ہونے پر، دین کے مسلمان ہونے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ماننے پر، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ تو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت ایک ایمان کا بنانا ہے، ایک ایمان کی نعمت ہے، اور پھر ایک ایمان کی حلاوت کو پانا ہے، ایک ایمان کی مٹھاس کو پانا ہے۔ ایمان کی مٹھاس بہت مزیدار چیز ہے، بہت محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہو جائے اور اس کے سامنے کوئی چیز لا کر کے رکھ دیجیے، اس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے بیماری کی وجہ سے، سخت بیمار ہے، شدید نزلہ ہے، بخار کی وجہ سے اس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ اب اس کے سامنے آپ پھل رکھیے، پھل کا ذائقہ وہ محسوس نہیں کر پائے گا۔ اس کے سامنے آپ کھانا رکھ دیجیے، کھانے کے ذائقے کو محسوس نہیں کرے گا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے بیچارہ، اس کو بخار آ گیا ہے، اس کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے وہ پھل کے مٹھاس کو، پھل کے ذائقے کو، کھانے کے ذائقے کو محسوس نہیں کر پا رہے۔ بزرگوں اسی طرح جب ایمان کا درخت خشک ہو جاتا ہے اور ایمان کا درخت سوکھ جاتا ہے تو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوتی ہے، ایمان کا ذائقہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واقعی ایمان ایسی چیز ہے کہ ایمان اگر صحیح معنوں میں نصیب ہو جائے، اور اتنی قیمتی چیز ایمان ہے کہ اگر ایمان صحیح معنوں میں انسان اپنے پاس لے لے، اپنے دل میں بیٹھا لے، تو اسے ایمان کا ذائقہ محسوس ہونے لگے، اسے ایمان کا ذائقہ محسوس ہونے لگے، اور وہ ایمان کے ذائقے کو محسوس کرنے کے بعد کسی اور چیز کے ذائقے کا طلبگار نہ رہ جائے۔ یہ ایمان تو ایمان کا ذائقہ ہے، ایمان کی ایک لذت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب آدمی کے اندر ایمان ہو تو اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، ہر کام اندر اگر ایمان موجود ہے تو بتلا دیتا ہے کہ اندر ایمان موجود ہے، اور اگر ایمان اندر موجود نہ ہو تو انسان کے اعمال سے ہی، اس کے کرتوتوں سے ہی، اس کے حرکات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جو اندر کا پتہ بتلاتی ہے کہ ہاں میں اندر موجود ہوں، احساس دلاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا، اس کا ایک معیار نہیں رہتا، بلکہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، بڑھتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا بڑھا، لَوُزِنَ ایمان ابی بکر مع سائر امت لرجح ایمان ابی بکر، کہ ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن بزرگوں اس وقت جب ایمان پر محنت کی گئی ہو، ایمان پر مشقت کی گئی ہو، ایمان کو بنانے کی فکر کی گئی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کا جو یہ معیار ہے یہ ہمارے دلوں میں ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ یہ بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا ہے، اور کبھی گھٹتا ہے، واللہ اتنا گھٹ جاتا ہے کہ آدمی کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے،
یہ نوبت بھی آ جائے. اس طرح درخت خشک ہوتا ہے پتے جھڑتے ہیں اور اس قدر خشک ہوتے ہیں کہ ایک وقت اپنی زمین کی جڑ کو چھوڑ کر کے زمین پر گر جاتا ہے. اسی طرح ہم سب کے ایمان کی کیفیت ہے. اگر ہم محنت کریں گے ایمان کے اوپر، کوشش کریں گے تو ایمان بڑھے گا، تناور درخت بنے گا. اور اگر ایمان پر محنت کو چھوڑ دیں گے اور پانی نہیں دیں گے، کھاد نہیں دیں گے، کیڑے مکوڑوں کو نہیں بھگائیں گے. ایمان کے لیے پانی کیا ہے؟ کلمہ لا الہ ہے. ایمان کے لیے کھاد کیا ہے جو ایمان کو بڑھائے؟ نماز ہے، روزہ ہے، اچھے اعمال ہے. ایمان کے کیڑے مکوڑے جو لگتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے کیا ہیں؟ برائیاں ہیں، جھوٹ ہے، رشوت ہے، چغلخوری ہے، زنا ہے، بہتان ہے. تو یہ ایمان پر اگر ہم محنت کریں گے، یعنی کلمے پر محنت کریں گے، نمازوں کو بنائیں گے، اعمال کو اچھے کریں گے، تو ایمان کا جو درخت ہے ہمارا وہ تناور درخت بنے گا. اور اگر ہم ایمان پر محنت نہیں کریں گے بزرگوں تو ایمان کا درخت خشک ہوتا جائے گا. ایک موقع ایسا آئے گا کہ ایمان کا درخت سوکھ جائے گا اور ہمارے دلوں سے ایمان اللہ نہ کرے نکل جائے گا. اور اس کی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. حدیث شریف میں ہے، بہت مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی کسی کی کوئی برائی دیکھے، تو اگر خاندان کے اندر برائی ہے، بیٹا برائی کر رہا ہے، بیوی برائی کر رہی ہے، بہن برائی کر رہی ہے، چہار دیواری کے اندر برائی ہو رہی ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. بیٹے کو مارے، بیوی کو سمجھائے، چہار دیواری کے اندر اپنا ماتحت آدمی برائی کر رہا ہے تو ہاتھ سے روکے. فرمایا اختیار سے باہر ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، لیکن معاشرے میں قدر ہے، بات سنی جاتی ہے. شادی کے موقع پر بات کہہ دے گا تو اس کی بات لوگ مان لیں گے، خوشی کے موقع پر کوئی چیز سے روک دے گا تو لوگ اس کی بات کو مان لیں گے. فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، نہیں روک سکتا، اختیار سے مار کے نہیں روک سکتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ زبان سے روک لے، لوگ اس کی بات کو سنیں گے، لوگ اس کی بات پر توجہ دیں گے. فَبِلِسَانِهِ، لیکن یہ اختیار بھی نہیں ہے، اس سے بھی باہر کی چیز ہے. اب وہ نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر ہاتھ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اپنے دل میں اس کو برا خیال کرے کہ وہ آدمی برائی کر رہا ہے، وہ برائی ہے، وہاں نہ جائے، اس کو برا سمجھے. علماء نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے یہاں پہ کہ برا سمجھے دل سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف برا سمجھ کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ برا سمجھنے کے بعد اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ فکر کرے، تدبیر کرے، سوچے کہ یہ برائی جو معاشرے کے اندر آ گئی ہے اور فلاں علاقے میں آ گئی ہے، فلاں جگہ پر آ گئی ہے، یہ برائی ختم کیسے ہوگی، اس کی سوچ و بچار کرے، اس تعلق سے فکر مند ہو. یہ ہے، یہ نہیں کہ بس بیٹھ گئے اور ختم ہو گیا. تو یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ یہ بڑھتا رہتا ہے اور یہ گھٹتا بھی رہتا ہے. محنت کی جائے گی ایمان پر، ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا جائے گا اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری جائے گی تو بزرگوں ایمان ہمارا بڑھے گا. اور اگر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا جائے گا اور ایمان کے درخت کو پانی ہم نہیں دیں گے تو ایمان خشک ہوگا اور اتنا خشک ہو جائے گا کہ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور ایمان ہمارے دلوں سے نکل جائے گا. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمائے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کی خبرگیری کرتے رہو، اپنے ایمان کی دیکھ بھال کرتے رہو. اگر ایمان کی دیکھ بھال کرتے رہو گے تو ایمان مضبوط ہوتا رہے گا تو تم برائیوں کو روک سکو گے، انہیں کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکو گے. اور اگر اپنی ایمان کی فکر نہیں کی تو نہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکو گے اور نہ دوسرے لوگوں کو ایمان برائیوں سے بچا سکو گے. آنکھوں میں روشنی ہے تو اس روشنی کے ہم گھر میں دیکھیں گے تو گھر کے اندر اگر کوئی نقصان دینے والی چیز آ جائے، سانپ آ جائے، بچھو آ جائے تو آدمی نظر سے دیکھ لیتا ہے. بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، آدمی نظر سے دیکھ لیتا ہے. بچہ گڑھے کی طرف جا رہا ہے، گرنے والا ہے، آدمی کو اس
کی آنکھ بتلا دیتی ہے کہ بچہ گڑھے میں گرنے والا ہے، اسی طرح بزرگوں اور دوستوں جب ایمان کی روشنی ہمارے پاس موجود ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہ کا جو ازدہر ہے، یہ گناہ کے جو بچھو ہیں، یہ گناہ کے جو گڑھے ہیں، یہ گناہ کی جو چیزیں ہیں، یہ آدمی اپنے ایمان کی روشنی سے دیکھ لے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی روشنی اسے عطا فرمائی ہے، ایمان کی روشنی سے وہ دیکھ لے گا۔ اور اگر بزرگوں اور دوستوں ایمان اگر آدمی کا آنکھ درست نہ ہو اور وہ دیکھ نہیں سکتا کہ گھر میں کون آیا، سانپ ہے یا رسی ہے، بچھو ہے، کچھ اور ہے، تو وہ نقصان اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ دیکھ نہیں پاتا۔ اسی طرح آدمی جب ایمان پر محنت نہیں کرتا ہے اور دل کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہوتی ہے تو جس طرح اندھا آدمی سانپ اور رسی کے درمیان فرق نہیں کر پاتا، اسی طرح ایمان نہ ہو دل کے اندر تو ایمان کی روشنی جب دل کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو انسان اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا ہے، فرق نہیں کر پاتا ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان ہو تو آدمی اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچائے گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی گناہ سے بچائے گا، اپنے گھر والوں کو بھی گناہ سے بچائے گا، اس لیے کہ دل کے اندر ایمان ہے۔ جس کے اندر دل کے اندر ایمان کی روشنی ہوگی وہ گناہ کو برداشت نہیں کرے گا۔ جیسے آگ لگ جائے کسی گھر میں تو آدمی سب سے پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے سامان کو بچا لے، اپنے آپ کو بچا لے، دور آ جاتا ہے۔ پھر دوسری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح آگ کو بجھا دے، کوشش کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے تو وہ آواز لگاتا ہے کہ لوگوں آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، آؤ آؤ بجھاؤ، آؤ بجھاؤ۔ لوگ آتے ہیں بجھاتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے، تو پھر وہ آدمی کم از کم آخری درجے میں اتنا تو سوچتا ہے کہ کوئی تدبیر اختیار کی جائے کہ آگ بجھا دی جائے اور محکمہ آگ بجھانے والے محکمے کو خبر دی جائے، وہ لوگ آئے اور آگ کو بجھائے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کہ آدمی کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھ لے تو اس کو اپنے دل سے برا خیال کرے اور یہ تدبیر کرنے کی کوشش کرے کہ کس طرح اس برائی کو معاشرے سے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر یہ بھی انسان کے پاس باقی نہ رہے تو ایمان انسان کا چلا جاتا ہے۔ تو یہی فرما میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ایمان بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے تو خوب بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے تو اس قدر گھٹ جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایمان اپنے دل کے اندر سے نکل گیا۔ لیکن اللہ جسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، ایمان پر محنت کی توفیق نصیب فرماتے ہیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، ایمان کی لذت کو وہ محسوس کرتا ہے، ایمان کے ذائقے کو وہ محسوس کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے کسی ساتھی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں گناہ کرتا ہوں، اللہ کی نافرمانیوں میں کئی دنوں سے مبتلا ہوں لیکن اللہ میری پکڑ نہیں کرتے، میں ابھی تک پکڑا نہیں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ میرے پیغمبر اس سے کہہ دے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پکڑ نہیں ہوتی، اس سے پوچھو کہ جو عبادتوں کی لذتیں تمہیں نصیب تھی کیا وہ لذتیں عبادتوں کی تمہیں نصیب ہیں؟ تو یہ سزا میں مبتلا ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بزرگوں اور دوستوں ہمارے ایمان کے اندر کیڑے لگ گئے ہیں، ہمارے ایمان کے اندر کمزوریاں آ گئی ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا۔ اس قدر ہم نے ایمان کو گندا کر لیا، ہم نے ایمان کو اس قدر کمزور کر لیا کہ ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا، ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ آج کسی آدمی سے میں آپ سے کہہ دوں کہ میں نے رات بھر عبادت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، تو آپ کہیں گے کیا جھوٹ بولتے ہو؟ آپ کہہ دیں مجھ سے کہ میں نے رات بھر عبادت کی، مجھے یقین نہیں آئے گا کہ آپ رات بھر عبادت کر لی، لیکن اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ میں رات بھر موبائل چلاتا رہا تو آپ کہیں گے آپ ایک رات چلائے ہیں، میں 10 رات چلایا ہوں، مہینوں میں موبائل رات بھر چلاتا ہوں، کیا بات کرتے ہو، ایک رات کی بات کرتے ہو؟ یقین فوراً آئے گا کیونکہ میں بھی اس میں ملوث ہوں، آپ بھی اس میں ملوث ہیں، میں بھی یہ کرتا ہوں، آپ بھی اس میں کرتے ہیں، گھنٹوں موبائل میں بھی لگا رہتا ہوں، آپ بھی لگے رہتے ہیں۔ تو موبائل کے بارے میں اگر میں عرض کر دوں کہ میں رات بھر
موبائل میں گندگیاں دیکھتا رہا، رات بھر گانے سنتا رہا، نعوذ باللہ میں فلمیں دیکھتا رہا، تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا اور آپ کہیں گے تو مجھے بھی یقین آ جائے گا۔ لیکن میں کہوں کہ میں رات بھر عبادت کرتا رہا، آپ کہیں کہ میں رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، تو نہ مجھے یقین آئے گا نہ آپ کو یقین آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حلاوت ہمارے اندر سے چلی گئی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ کوئی رات بھر قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا اور کوئی رات بھر عبادت نہیں کر پاتا، اور جب ایمان کی حلاوت لوگوں کے اندر موجود تھی تو رات بھر نمازوں میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ ایمان کی حلاوت جب انہیں نصیب ہوا کرتی تھی تو رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ سمجھانا مشکل تھا کہ لوگ رات بھر موبائل چلائیں گے، اور ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ہم رات بھر قرآن پڑھیں گے، عبادت کریں گے۔ تو لوگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارا ذائقہ اتنا بگڑا، اتنا بگڑا، اتنا بگڑا کہ کڑوی چیز ہمیں میٹھی لگنے لگی اور میٹھی چیز ہمیں کڑوی محسوس ہونے لگی۔ عبادتیں جو ذائقہ دیا کرتی تھی، جو مزہ دیا کرتی تھی، جو لطف دیا کرتی تھی، کیا وجہ تھی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہیں اور آپ گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہے، رات رات پر عبادت میں مصروف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت کی بشارت پا چکے ہیں، رات رات پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تہجد میں کھڑے ہو کر کے دسیوں پارے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ انہیں ایمان کی حلاوت نصیب تھی، انہیں ایمان کا ذائقہ نصیب تھا، انہیں ایمان کی لذت محسوس ہوا کرتی تھی۔ آج ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا ذائقہ خراب ہو گیا، ہم نے ذائقے کو بدل لیا ہے، کڑوی چیز میٹھی لگنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت فرمائی اس بنیاد پر کہ وہ لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن اسی کے ساتھ بیٹھتے تھے، اسی کے ساتھ کھاتے تھے، اسی کے ساتھ پیتے تھے، اسے روکتے نہیں تھے۔ اللہ نے پوری قوم کو مردود بنا دیا۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم اپنے ایمان پر مطمئن ہیں، اپنے ایمان پر پرسکون ہے، ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو بے فکر ہے، ہم روزوں کی پابندی کر رہے ہیں بے فکر ہے۔ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھر کے لوگوں کا کیا ہوگا، ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا ہوگا، تمام ایمان والوں مسلمانوں کا کیا ہوگا، یہ فکر کب آئے گی؟ یہ فکر پیدا کرنا، یہ ہے ایمان کو تازہ کرنا۔ جددوا ایمانکم، لوگوں اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو ہرا بھرا کرو، ایمان کو تر و تازہ کرو۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا، دین کی دعوت دینی شروع کی، تو آپ نے ایمان کے درخت کو پانی دیا تو اس پر پھل آئے، وہ درخت سرسبز و شاداب ہوئے، اور جب وہ درخت سرسبز و شاداب ہوئے تو دنیا نے منظر دیکھا ہے۔ دوستو کیا منظر دیکھا ہے، کیسا منظر دیکھا ہے، میں کیا آپ سے عرض کروں، وقت ہو رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے ہیں، سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے، مالدار صحابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف سعد بن نبی کے بھائی بنیں گے، بھائی بنا دیا۔ سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، فرمایا کہ میں مدینے میں مالدار ترین آدمی ہوں، آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ادھر ایمان کا درخت سرسبز ہے، شاداب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، ادھر بھی ایمان اسی کیفیت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کی مال کی ضرورت نہیں ہے، بازار کا راستہ دکھائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری 2 بیوی ہے، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ نکاح کر دیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار دکھلاؤ۔ وہ بازار گئے ہیں اور کمائے ہیں۔ آپ حالات پڑھیں گے تو ایک وقت وہ آیا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 700 اونٹ شام سے ساز و سامان کے ساتھ آیا ہے، اور لوگوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 700 اونٹ شام سے سامان سفر لے کر کے آ رہا ہے، وہ کسی کو بیچا نہیں جائے گا، تمام کے تمام صدقہ کیا جائے گا۔ کیفیت پر ایمان کے درخت کو پانی دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پہ ایمان کی اس قدر محنت کی تھی کہ وہ ایمان کا درخت بالکل سرسبز و شاداب ہو گیا تھا، تناور درخت بن گیا تھا۔ صحابی آ گئے، مسجد میں موجود ہے، عشاء کی نماز ہو گئی، ایک باہر سے شخص آ گیا،
حضور نے کہا کہ کون اس کی مہمانی کرے گا؟ صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں مہمانی کروں گا، میں کھلاؤں گا، پتہ نہیں گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ چلے گئے گھر پہ، بیوی سے پوچھا گھر پہ کچھ ہے؟ بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے، کیا کریں، مہمان تو آ گئے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کرو بچوں کو بہلا کر کے سلا دو۔ بچوں کو سلا دیا گیا، ہم دونوں بچے ہیں، ایسا کرو کہ کھانے کے لیے بیٹھیں گے، دسترخوان بچھا دیا جائے گا، کھانے کے اوپر کپڑا رکھ دیا جائے گا، کھانے کو ڈھک دیا جائے گا، اور جو ہی ہم تینوں کھانے کے لیے بیٹھیں گے چراغ کو بجھا دیا جائے گا، ہم اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے منہ تک لے جائیں گے، اور ہمارا مہمان جو ہے وہ کھائے گا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائے گا، وہ پیٹ بھر لے گا۔ یا ایسا ہی ہوا، بیوی بھی بھوکی، شوہر بھی بھوکا، بچے بھی بھوکے سو گئے، مہمان سیراب ہو گیا، مہمان پیٹ بھر لیا۔ ایمان کے درخت کو مضبوط کیا گیا تھا، اس پر پھل آنے شروع ہو گئے تھے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا شروع کر دیے تھے۔ آج ہم دوسروں کے خونوں سے اپنے گھر بناتے ہیں، دوسروں کے گھروں کو برباد کر کے ہم اپنے گھر کو تعمیر کرتے ہیں، دوسروں کے لاش پر کھڑے ہو کر کے ہم اپنی ترقی کی معراج کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری یہ کیفیت بزرگوں اس لیے بنی ہے کہ ہم نے ایمان پر محنت کرنا چھوڑ دیا ہے، ہمارا ایمان سوکھ گیا ہے۔ جس طرح درخت سوکھ جانے کے بعد اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ آم کا درخت ہے یا امرود کا درخت ہے یا یہ جامن کا درخت ہے یا یہ کسی اور چیز کا درخت ہے، اسی طرح مشکل ہو گیا ہماری زندگیوں سے پرکھنا کہ ایمان والے کا گھرانہ ہے یا غیر ایمان والے کا گھرانہ ہے، یہ ایمان والے کی کیا معاشرہ ہے یا غیر ایمان والے کا معاشرہ ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو بزرگوں اور دوستوں ہماری آنکھوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھ لیا مل ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فانت مؤمن، جب تو اچھے کام کرے تو تجھے خوشی ہو، اور جب برے کام کو کرے تو تجھے دل میں غم طاری ہو جائے، سمجھ لے کہ تیرا ایمان کامل ہے، تیرا ایمان صحت مند ہے، تو ایمان والا ہے۔ آنکھیں غلط اٹھ جائے تو بے چین ہو جائے، نگاہ غلط استعمال ہو جائے تو بے چین ہو جائے، کسی کا ایک روپیہ بھی اپنے اوپر آ جائے، اپنے جیب میں غلط طریقے پر آ جائے تو نیند نہ آئے، کسی کی زمین ایک بارش میں غصب کر لے تو نیند اڑ جائے، اگر یہ کیفیت ہو جائے تو تو مکمل مومن ہے، مکمل ایمان والا ہے۔ آج ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں ایمان والوں کے نام پر، لیکن کیا ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے کانوں کی گناہوں سے حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا اپنے ہاتھ پاؤں کی، اپنے دل کی گناہوں سے حفاظت کر رہے ہیں؟ بزرگوں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ایمان کی وجہ سے اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے، تو کیا یہ اتنا کمزور ایمان ہمیں موت کے وقت کلمہ یاد دلائے گا؟ کیا اتنا کمزور ایمان ہمیں قبر میں 3 سوال جو ہوں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک، کیا یہ 3 سوالوں کا ہم جواب دے سکیں گے اتنے کمزور ایمان کے ساتھ؟ کیا یہ کمزور ایمان ہمیں محشر میں اللہ کے سامنے رسوائی سے بچا سکے گا؟ کیا یہ کمزور ایمان ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب کروا سکے گا؟ ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے، جہاز کو اڑانا ہو تو اس کے اندر سے طاقت ہے، اس کے انجن سے اڑائیں گے اس کو کوئی دھکا دے کر کے جہاز کو نہیں اڑا سکتا، گاڑی کو چلائیں گے تو انجن اپنے اندر کی طاقت سے چلے گی۔ بزرگوں ہم اچھائیوں کی طرف جائیں گے اپنے اندر ایمان کی طاقت سے جائیں گے، اور بچیں گے برائیوں سے تو اپنے ایمان کی طاقت سے بچ پائیں گے۔ اس لیے حالات اور مواقع کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے قیمتی لمحات عطا فرمائے ہیں، فرصت کے مواقع ہیں، ان دنوں میں اپنے ایمان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اس زمانے میں ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے، یہ کم سے کم درجہ ہے، اور اگر ایمان کو مزید تقویت دینا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، اچھے اعمال کریں۔ تو دوستو بزرگوں میں بات یہاں سے شروع کیا تھا کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنی ہے، اس نعمت کو تر و تازہ کرنا ہے، اس کے لیے محنت ہے، اعمال ہے، ہم اعمالوں سے جڑے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے اور کب ہم قبر میں اتار دیے جائے اور اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نہ بوڑھا اس بات کا یقین دلا سکتا ہے کہ میں چند سال
سال زندہ رہوں گا. نہ جوان یقین دلا سکتا ہے اور نہ بچہ یقین دلا سکتا ہے کہ میں 10 سال زندہ رہوں گا. کون ابھی یہاں موجود ہے اور شام میں قبر میں پہنچ جائے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندگی بچی ہے ایمان کی فکر کر کے ایمان کو صحیح سلامت لے جانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.